ایک مرتبہ کسی علاقے میں بہت ہی قحط پڑ گیا۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے سب کچھ کھانے کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگ بہت ہی پریشان تھے اور مویشی والوں کے جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب نے یہ بات کہی، اگر پورے یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب نے یہ بات اتنے یقین سے کہی کہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک چرواہے کے دل میں اتر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چرواہا اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا تھا، اور مولوی صاحب کی یہ بات اس کے دل میں یقین کا درجہ اختیار کر گئی۔ وہ چرواہا جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر سیدھا اپنے مویشی خانے میں گیا اور اپنی بکریاں کھول کر سیدھا دریا کی طرف چل پڑا۔ دریا کے قریب اس چرواہے نے اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ کر دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے۔ اے دریا، تو میری بکریوں کو اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ بات کہہ کر وہ پورے یقین کے ساتھ اپنی بکریاں لے کر دریا میں اتر گیا۔ جیسے ہی وہ دریا میں اترا تو دریا نے اسے ڈبایا نہیں، بلکہ وہ دریا پر چلتا ہوا اس کو پار کر گیا۔ جب وہ دریا کے دوسری طرف پہنچا تو وہاں پر ہر طرف سبزہ تھا اور درخت تھے، اور درختوں کے پتے بھی گرے ہوئے تھے، کیونکہ آج تک کوئی بھی دریا کو پار کر کے اس طرف نہیں آیا تھا۔ یہ چرواہا بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بکریاں چرائی، اور پھر یہ کام اس کا معمول بن گیا۔ وہ روزانہ آتا، دریا پر بسم اللہ پڑھتا اور اپنی بکریوں کو دوسری پار لے جاتا۔ روزانہ پیٹ بھر کر کھانے سے اس کی بکریوں کا وزن بڑھنے لگا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اس خشک سالی اور قحط میں اس کی بکریاں کیسے بڑھ رہی ہیں۔ اور آخر کار ایک دن لوگوں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تو اپنی بکریوں کو کیا کھلا رہا ہے، تو وہ اس شخص نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس چرواہے نے لوگوں کو بتایا کہ میں دریا پر جا کر اللہ کا نام لے کر اپنی بکریاں اس پار لے جاتا ہوں اور وہاں سے ان کو چرا کر پھر اسی طرح واپس آتا ہوں۔ وہ سب لوگ اس چرواہے کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر اس طرح مذاق کے اندر یہ بات پھیلتے پھیلتے اسی مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ اس مولوی صاحب نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس پر اس چرواہے نے کہا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا ہی شکر گزار ہوں۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا تو میں نے آپ کا خطبہ سنا۔ آپ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور دریا نے مجھے اس پار جانے دیا۔ اس کی یہ بات سن کر مولوی صاحب بہت حیران ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ رہے۔ مگر اس چرواہے نے کہا کہ نہیں، میں تو بس بسم اللہ پڑھ کر ہی دریا پر چلتا ہوں اور دوسری پار اپنی بکریاں لے جا کر چراتا ہوں اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا ہوں۔ اس چرواہے کی یہ بات سننے کے بعد مولوی صاحب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ تجربہ ہم بھی کر کے دیکھیں، اور اگلے روز وہ اس دریا کے کنارے پہنچے اور ایک بہت بڑا مجمع میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ دریا کو بہتا دیکھ کر مولوی صاحب ڈر گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں اپنا ارادہ کیوں نہ ترک کر دوں، کہ اتنے میں لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع کر دی، اور لوگوں نے جوش و خروش میں مولوی صاحب کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور ان کی تعریفیں کرنے لگے، اور بالآخر مولوی صاحب کو اپنا ارادہ پورا کرنا ہی پڑا۔ مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور اس کو اپنی کمر سے باندھا اور پھر پیچھے درخت سے باندھا، اور بسم اللہ پڑھ کر دریا میں ڈرتے ڈرتے قدم ہی ڈالا تھا کہ پہلا قدم پڑتے ہی وہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے جلدی سے وہ رسہ کھینچا اور مولوی صاحب کو باہر نکالا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چرواہا بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، میں تو روزانہ بسم اللہ پڑھ کر اس پانی پر چل کر چلا جاتا ہوں اور مولوی صاحب کیوں ڈوبنے لگ گئے۔
مگر اس چرواہے کی یقین میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ اس شخص نے اپنی بکریوں کو پانی میں اتارا اور خود بسم اللہ پڑھ کر دریا میں قدم رکھا اور چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا اور پھر بکریوں کو وہاں چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ بہت حیران ہوئے اور اسے ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے، مگر وہ بہت ہی سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ چرواہا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ پڑھنے سے بہت پریشان تھا، مگر جب میں نے بسم اللہ پڑھ کر پانی میں قدم رکھا تو مجھے آپ کی بسم اللہ کی کمزوری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی اس رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی کمزوری۔ آپ نے بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر یقین کیا اور اس رسی پر یقین ہی آپ کی بسم اللہ کی برکت کو کھا گیا۔ مولوی صاحب، آپ نے بھی کمال کیا، آپ نے کہا اور میں نے یقین کر لیا اور اس یقین کے ساتھ اس پانی میں اتر گیا اور اللہ نے میری لاج رکھی اور میرے اس یقین پر مجھے انعام بخشا اور مجھے اس پار لے گیا۔ مگر آپ نے جو کہا آپ کو اپنے ہی الفاظ پر یقین نہیں تھا، اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ پر یقین نہیں بلکہ اس رسی پر یقین ہے، اور اس رسی پر یقین کے سبب اللہ نے آپ کو ان سب لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔